اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر سے یہ 11واں پروگرام ہے اس عنوان پر کہ المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور 9/11۔ آج بروز ہفتہ 15 ذی القعدہ 1442 ہجری اور 26 جون 2021 عیسوی ہے۔ اس 11ویں پروگرام کے آغاز میں بہتر ہوگا کہ اگر سامعین و ناظرین کو پچھلا سیاق و سباق اور پچھلے 10 پروگراموں کا خلاصہ ذہن میں رہے تو اگلی باتیں انشاءاللہ بہتر سمجھ آئیں گی۔ یاد رہے کہ مئی 2021 میں اسرائیل نے غزہ پر شدید بمباری کی، کئی 100 بچوں کو، عورتوں کو، لوگوں کو شہید کیا گیا اور شہری آبادی پر بمباری کی گئی۔ اس پہ ساری دنیا کا میڈیا، اخبارات، ٹی وی وغیرہ گواہ ہیں اور کروڑوں نہیں اربوں لوگ اس بات کو جانتے ہیں۔ اب اسی پیرائے میں بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ سعودی عرب جو کہ مسلمانوں کا ایک نمائندہ ملک ہے، جب پاکستان یا مصر یا تیونس یا سعودی عرب کا نام لیا جائے تو ذہن میں خود بخود مسلمان کا تصور جاگتا ہے۔ بھارت کا نام لیا جائے تو ذہن میں خود بخود ہندو کا تصور جاگتا ہے۔ اسی طرح اٹلی عیسائیوں کا نمائندہ ملک ہے۔ اٹلی ہی کے پاس ویٹیکن اور وہ روم اور ان کا پوپ، وہ سارا سلسلہ، اور یہ جو مغربی یورپ ہے ان کا جو عقیدہ ہے اور جو ان کے عقائد و نظریات ہیں وہ ویٹیکن اور اٹلی اور یہ ایک گروپ ہے۔ اسی طرح جو مشرقی یورپ ہے ان کے آرتھوڈاکس عیسائیوں کے کچھ خیالات اور عقائد مختلف ہیں۔ ابھی آپ یہ ذہن میں تصور کریں کہ جیسے سعودی عرب مسلمانوں کا نمائندہ ملک ہے، اسی طرح عیسائیوں کا، خصوصاً مغربی یورپ کے عیسائیوں کا نمائندہ ملک اٹلی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہ بھی دیکھا گیا کہ لاہور شہر میں اسی رمضان المبارک 1442 ہجری میں پاکستانی حکومت نے، شیخ رشید، نور الحق قادری اور دیگر ذمہ داران نے اور CCPO لاہور نے اور دیگر جو بھی ذمہ داران ہیں انہوں نے احکامات جاری کیے اور ان کے احکامات پر پاکستانی رینجرز اور پولیس اور دیگر اداروں نے عوام الناس پر گولیاں چلائیں۔ دونوں طرف سے الزامات لگائے گئے اور اس پہ حقیر نے پہلے بھی کچھ باتیں عرض کی تھیں۔ اب اس بات کو یہاں یاد کروانا اس لیے مقصود ہے کہ جو پولیس والے پاکستانی اور جو رینجرز اور جو سرکاری اداروں کے اہلکار یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو حکم دیا گیا تھا، ہم کیا کرتے، اب ان کو ایک مثال کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی جائے گی، شاید انہیں سمجھ آ جائے، اور بالیقین دل بدلنا اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اب جی اسرائیل کا غزہ پہ حملہ 2021 عیسوی 1442 ہجری مئی کا مہینہ، اور یاد رہے کہ مئی کا مہینہ اسرائیل کے قیام کا مہینہ ہے، جیسے اگست پاکستان کے قیام کا مہینہ، ٹھیک ہے جی، ستمبر سعودی عرب کے قیام کا مہینہ۔ تو اسی طرح اب جب ملکوں کے اوپر مختلف تصورات ہیں، جیسے سعودی عرب کا نام لیا جائے تو مسلمان کا تصور جاگے گا، اٹلی کا نام لیا جائے تو عیسائی کا تصور جاگے گا۔ اب آپ یہ یاد رکھیں کہ جب مئی میں اسرائیل بمباری کر رہا تھا غزہ پہ تو سعودی عرب کا اخبار عرب نیوز، اس نے جو خبریں دیں اس کی کچھ خبریں آپ کو پہلے سنائی جا چکی ہیں۔ اب 20 مئی 2021 کا اخبار اور دنیا بھر کے اخبارات اسی دن کے آگے پیچھے آپ چیک کر لیں، باقی بھی آپ دیکھ لیں، یورپ، امریکہ کا جو بھی میڈیا آپ دیکھنا چاہیں دیکھیں۔ 20 مئی 2021 میرے پاس حوالہ ہے اس وقت عرب نیوز سعودی عرب کا، اور خبر یہ ہے کہ اٹلی میں ایک پورٹ ہے، بندرگاہ ہے جہاں بحری جہاز پہ سامان لوڈ کیا جاتا ہے، اس پورٹ کا نام ہے لیورنو، LIVORNO، لیورنو،
اس لیورنو پورٹ پہ جو ڈاک ورکرز تھے، یعنی جو مزدور تھے، یعنی جو سامان اٹھا کے کسی طرح سے بحری جہاز میں لوڈنگ ان لوڈنگ میں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ان ڈاک ورکرز نے ایک خاص پوائنٹ پہ جا کے جب انہیں پتہ چلا کہ جس چیز کو وہ بحری جہاز پہ لوڈ کر رہے ہیں یہ تو اسلحہ ہے اور یہ اسلحہ اسرائیل کو پہنچے گا، تو انہوں نے اس بات کو جاننے پر کام کرنے سے انکار کر دیا، کام روک دیا۔ اور خبر یہ ہے 20 مئی 2021 عرب نیوز کی، اور انگلش اخبار کے حوالے سے آپ ذرا لفظوں پہ غور فرمائیں۔ اٹالین ڈاک ورکرز ریفیوز ٹو لوڈ آرمز ہیڈڈ فار اسرائیل، یہ مین ہیڈنگ تھی، شہ سرخی تھی۔ اور اس کے نیچے پھر آگے ضمنی بیان یہ ہے کہ ان مزدوروں کا یہ کہنا تھا جو عیسائی ملک کے مزدور ہیں، اٹلی کے مزدور ہیں، لیوارنو پورٹ کے مزدور ہیں، ڈاک ورکرز ہیں، یعنی کہہ سکتے ہیں کہ نچلے درجے کے عوام الناس میں سے وہ لوگ تھے، عیسائی تھے، اکثریت عیسائی تھی۔ تو انہوں نے کہا We don't want to be called accomplices in giving weapons to those who are killing unarmed civilians. یعنی انہوں نے کہا کہ ہم اس بات میں ساتھی نہیں بننا چاہتے، اس بات میں شامل نہیں ہونا چاہتے کہ کل کو یہ کہا جائے کہ جی یہ لوگ تھے جنہوں نے ہتھیار سپلائی کیے، مہیا کیے ان لوگوں کو جنہوں نے غیر مسلح شہریوں پر حملہ کیا، جنہوں نے غیر مسلح شہریوں کو ہلاک کیا، کل کیا، یعنی وہ اس قتل و غارت کا حصہ بننے سے بچ گئے اور انہوں نے کھل کر ریفیوز کیا، انکار کیا۔ اسی طرح اسی خبر میں دوسرا ان کی سٹیٹمنٹ یہ ہے ان اٹالین ڈاک ورکرز کی، We have no intention to facilitate the transportation of weapons that will be used to kill the Palestinian people. یعنی انہوں نے کہا کہ ان کی کوئی ایسی انٹینشن نہیں ہے، کوئی ان کا ایسا خیال نہیں ہے کہ وہ فیسیلیٹیٹ کریں، سہولت پیدا کریں ٹرانسپورٹیشن آف ویپنس، ہتھیاروں کی جو ٹرانسپورٹیشن ہے اس میں وہ سہولت کار نہیں بننا چاہتے۔ کون سے ہتھیار؟ That will be used to kill the Palestinian people، وہ ہتھیار جو فلسطینیوں کو ہلاک کرنے کے لیے استعمال ہوں گے اس کی آمد و رفت کا ذریعہ وہ لوگ نہیں بنیں گے، اور انہوں نے کھل کر انکار کیا، اور لفظ ریفیوز کو ہمارے اکثر لوگ سمجھتے ہیں۔ تو اب میری یہ گزارش ہے ان پاکستانی سپاہیوں سے، ان رینجرز والوں سے، ان اداروں سے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جی انہیں تو حکم دیا گیا تھا، تو میرے بھائی اگر ایک عیسائی ورکر جو مغربی یورپ کے ماحول میں رہنے والا ہے وہ اتنی بات جاننے پر کہ اسلحہ اسرائیل کو پہنچایا جا رہا ہے، ابھی اسرائیل تک پہنچا نہیں، ابھی لوگوں کو مارا نہیں گیا، اور جب انہیں پتہ چلا کہ یہ وہی چیز ہے جو اسرائیل تک پہنچے گی اور بے گناہ لوگوں کو ہلاک کرنے کا سبب بنے گی، تو انہوں نے لیورنو پورٹ پہ کام روک دیا، اور یہ عالمی میڈیا کی خبریں ہیں، آپ 10 نہیں 20 اخبار چیک کر سکتے ہیں۔ تو اگر وہ عیسائی ہو کے انکار کر سکتے ہیں تو آپ جو کلمہ گو ہیں، آپ جو لاہور جیسے شہر میں ہیں، پاکستان جیسے اسلامی ملک میں ہیں، اور آپ کے سامنے بھی مظاہرین بغیر ہتھیاروں کے تھے، اور پاکستانی شہری تھے، مسلمان تھے، ٹھیک ہے، چھوٹے موٹے اختلافات، یہ ہنگامے، یہ جلسے جلوس، یہ کون سا ملک ہے جہاں نہیں ہوتے؟ تو جب آپ کو حکم دیا گیا کہ ان بے گناہ لوگوں کو قتل کیا گیا، تو کیا یہ عیسائی ملک اٹلی کے عیسائی ڈاک ورکرز کی مثال آپ کے لیے قابل غور نہیں؟ کیا اس وقت انکار کر کے آپ اپنے افسروں کے ساتھ تھوڑی سی بحث مباحثہ کر سکتے تھے؟ تو کیا آپ نے کیا؟ کیا آپ نے روکنے کی کوشش کی، یا براہ راست آپ نے درجنوں لوگوں کو قتل کر دیا؟ بہرحال اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے سارے معاملات، قیامت ابھی باقی ہے، قبر ابھی باقی ہے، اللہ خیر کرے گا۔ پھر اب یہ اٹلی کے ڈاک ورکرز کی آپ نے خبر سن لی۔ اچھا،
اب 19 مئی 2021 کی خبر آپ کو بتائی گئی تھی کہ امریکہ نے یہ دھمکی دی ہے کہ اسرائیل کے خلاف کوئی قرارداد پیش ہوئی تو وہ ویٹو کر دے گا۔ اب یہ ان کی جمہوریت کا دعویٰ خود وہ نلیفائی کر رہے ہیں، خود اپنے جمہوری ہونے کے وہ منکر ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک طرف وہ جمہوریت کا دعویٰ کرتے ہیں، دوسری طرف وہ ویٹو کا سہارا لیتے ہیں، تو لہٰذا تضاد اور دجل ان کے اندر نہ صرف چھپا ہوا ہے بلکہ ظاہر بھی ہے۔ اور اب اس تضاد کی ایک اور مثال سنیں کہ حال ہی میں ایران کے جو ایٹمی پلانٹ پر دھماکہ ہوا، ایران کے ایک ایٹمی انجینئر کو قتل کیا گیا، اور ابھی حال ہی میں اسی مئی اور جون کے مہینے میں 2021 میں موساد کا جو چیف ریٹائر ہوا یوسی کوہن، اور پھر نیا چیف آیا اور اس کے بیانات آپ عالمی میڈیا پر سن چکے، حتیٰ کہ عرب نیوز نے بھی اس خبر کو شائع کیا کہ ایران کے ایٹمی پلانٹ پر ہونے والے اس دھماکے میں اسرائیل کا کردار بھی تھا، اور یہ یوسی کوہن کے بیان کے حوالے سے عرب نیوز کی خبر تھی۔ اب بات یہ ہے کہ کرونا اور دوسری تیسری باتوں کے حوالے سے ٹھیک ہے وہ لوگوں کی ہلاکت کا سلسلہ ہوا، جاری ہے، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، لیکن اس کو آپ اس زاویے سے سوچیں کہ اگر وہ ایٹمی پلانٹ کا دھماکہ اس خرابی کی صورت میں چلا جاتا کہ شعائیں پھیل جاتی اور لاکھوں کروڑوں لوگ اس کی زد میں آ جاتے، جیسا کہ ہیروشیما اور ناگاساکی میں 1945 میں ہوا تھا، تو 1945 کے بم کو تو سائنسدان کہتے ہیں کہ وہ تو کھلونا تھا۔ آج 2021 کے جو بم ہیں اور ان کی جو قسمیں اور جو نسلیں ہیں، جو ان کی طاقتور یعنی اثرات ہیں، اس کے حساب سے 1945 والا بم تو بچہ تھا۔ تو اب اگر ایران کے نیوکلیئر پلانٹ پہ اسرائیل شامل تھا یا نہیں تھا، لیکن اس حوالے سے سوچیں کہ اگر وہ تابکاری شعائیں پھیل جاتی اور لاکھوں کروڑوں لوگ اس کی زد میں آ جاتے تو خرابی کس کے کندھوں پہ ڈالی جاتی؟ ہے تو صحیح نا، ایک فوڈ فار تھاٹ تو ہے، ایک غور کرنے کے لیے سوال تو ہے۔ اب یہ تو تھا وہ ایسا معاملہ کہ جس کا عام بندے کے لیے، ایک عام حقیر جیسے بندے کے لیے ثبوت پیش کرنا بظاہر مشکل ہے، شاید ناممکن ہے، لیکن ہم کچھ ایسی باتیں تو عوام تک پیش کر سکتے ہیں کہ جو خود یاجوج اور ماجوج کے میڈیا کی ہیں۔ آپ کو یاد رہے کہ قرآن پاک میں یاجوج اور ماجوج کے حوالے سے جو آیات قرآنی ہیں وہ پچھلے پروگرام میں بیان کی گئی ہیں، اسی سلسلے میں المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور 9/11 ہی کی پچھلی ریکارڈنگز میں آپ کو یاجوج اور ماجوج کی آیتیں سنائی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب 1917 والا بالفور ڈیکلیریشن برطانیہ کے ذریعے ہے، اور اسرائیل کا قیام برطانیہ کے ذریعے ہے، اور اسرائیل کا تحفظ امریکہ کے ذریعے ہے، اور 2017 کا ٹرمپ کا اعلان امریکہ کے ذریعے ہے، تو یہ امریکہ اور برطانیہ یہی دونوں یاجوج ماجوج ہیں۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ برطانیہ ہی کا ایک ادارہ ہے BBC، برٹش براڈ کاسٹنگ کمپنی، پرانا ادارہ ہے، دنیا جانتی ہے، اس کا ریڈیو بھی ہے، اس کے ٹی وی بھی ہیں، اس کے اور بھی رسائل و جرائد ہیں، بہت سی انہوں نے ڈاکومنٹریز بنائی، بہت سے پروگرام، خبریں، BBC کو ساری دنیا تقریباً جانتی ہے۔ اب آپ کے سامنے بیان یہ کرنا مقصود ہے کہ ایران اور پاکستان پر ایٹمی پابندیاں لگانے والے امریکی اور ان کے سہولت کار اور ان کے دوست یورپی یونین اور نیٹو اور وہ سارا ٹولہ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ انسانوں پہ آج تک ایٹم بم اگر چلایا ہے تو صرف امریکہ نے چلایا۔ ناگاساکی، ہیروشیما، جاپانی قوم اس کی گواہ ہے، آج بھی اثرات وہاں جاپان میں موجود ہیں اس ایٹمی تابکاری کے، یعنی اتنے 70-72 سالوں کے بعد، 7-8 دہائیوں کے بعد بھی اثرات موجود ہیں۔ تو جب انسانوں پر ایٹم بم چلانے والا صرف اور صرف امریکہ ہے تو پابندی تو اس پہ لگنی چاہیے، نہ کہ دوسروں پہ۔ اچھا وہ تو ہو گئی جی پرانی بات، ہے تو وہ بھی ظلم کی ایک مثال،
وہ بھی ظلم تھا، جس ظلم کے آگے پھر جاپان کو مجبوراً گھٹنے ٹیکنے پڑے اور امریکہ جاپان پر بھی غالب آ گیا۔ اب بی بی سی کا ذکر ہوا تھا۔ بی بی سی ناردرن آئرلینڈ، یعنی بی بی سی کی دنیا بھر میں برانچز ہیں۔ بی بی سی ناردرن آئرلینڈ وہ برانچ ہے جو ملٹری کے حوالے سے ڈاکومنٹریز بنانے میں مشہور ہے، اور ان کی کئی ڈاکومنٹریز یوٹیوب پہ انٹرنیٹ پہ دستیاب ہیں۔ ایک ڈاکومنٹری کا حوالہ آپ کی خدمت میں پیش ہے، اس کا نام ہے اے ڈاکومنٹری فلم اباؤٹ یوم کپور وار 1973۔ یاد رہے کہ یہ یوم کپور یہ یہودیوں کا ایک مذہبی تہوار ہے، اور جنگ 1973 کا یہ پروگرام ہے۔ اپلوڈ یہ ہوا ہے، تیار یہ ہوا ہے سن 2007 میں، اور جن دو بندوں کی آواز میں ریکارڈ ہوا ہے ان کے نام ہیں پیٹر مور اور کیون۔ ان دونوں کی آواز میں یہ ریکارڈ کیا گیا، اور پروگرام کا جو پروڈیوسر ہے وہ اسٹیفن ڈوڈز ہے، DOUDS، اسٹیفن ڈوڈز۔ اور اس میں دکھایا کیا گیا کہ 1973 میں مصر نے شام کے ساتھ مل کر کے اسرائیل پر حملہ کیا، اور پھر وہ تقریباً 58 منٹ اور کچھ 22 سیکنڈ کی وہ فلم ہے، وہ ڈاکومنٹری۔ اس میں تقریباً 1 گھنٹے کی فلم میں ویژولز کے ذریعے بڑا یعنی بیان کرنے والے نے ایک کمال طریقے سے وہ بنا کے دکھایا ہے کہ کہاں کہاں ٹینک آئے، کہاں کہاں ہوائی فوج پہنچی، کہاں اسرائیل اپنی فوجیں لے کے چلا گیا، پھر کہاں سے دوبارہ مصر اور شام نے حملہ کیا، پھر کیا واقعات ہوئے۔ یہ ایک تفصیلی 1 گھنٹے کا پروگرام ہے۔ ذکر اس میں سے خاص آپ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ جب 1973 کی جنگ میں شام اور مصر مل کر کے اسرائیل سے لڑ رہے تھے، اور اس ڈاکومنٹری کے مطابق اسرائیل کے 9500 فوجی ہلاک ہوئے اس 1973 کی جنگ میں۔ اور اس جنگ میں خاص بات یہ بھی تھی کہ جب کسی ایک سٹیج پہ جا کے، اکتوبر 1973 کا یہ واقعہ ہے، جب سوویت یونین کے جو اس وقت کے پریزیڈنٹ تھے، صدر تھے، اس نے یہ کہا کہ میں اپنی فوجیں ادھر مشرق وسطیٰ میں بھیجنے لگا ہوں، تو اب اسی بی بی سی کی ڈاکومنٹری میں یہ دکھایا گیا کہ امریکی حکومت کی جانب سے امریکی جو فوجیں ہیں، جو نیوکلیئر فورسز ہیں، یعنی جو ایٹمی جنگ کی ماہر فوجیں ہیں، جن کے پاس ایٹمی میزائل ہیں، ایٹم بم ہیں، ان کو بالکل تیار کر دیا گیا، اور نیوکلیئر میزائلز ور ریڈی ان سائڈ سائلوز، یعنی میزائل ایٹمی اور بحری بیڑے 2 ایئر کرافٹ کیریئرز ان کو ایسٹرن میڈیٹرینین میں بھیج دیا گیا تھا۔ ایٹمی اسلحہ بالکل تیار تھا، اور امریکہ کی طرف سے سوویت یونین کو یہ پیغام دیا گیا اس وقت کے پریزیڈنٹ لیونیڈ برزینف کو کہ اگر تم آگے بڑھے اور فوجیں مشرق وسطیٰ میں اتاریں تو پھر ایٹمی حملے کے لیے تیار رہو۔ یاد رہے کہ یہ وہی امریکہ ہے جس نے 1945 میں انسانوں پر ایٹم بم چلایا، اور لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ اس بات کے گواہ ہیں۔ بہت سے اخبارات و رسائل، فلمیں اس کا ثبوت ہیں۔ تو انسانوں پہ ایٹم بم 1945 میں بھی امریکہ نے چلایا، اور بی بی سی کی اس ڈاکومنٹری میں بتایا گیا، دکھایا گیا کہ 1973 میں پھر امریکہ نے ایٹمی اسلحہ میڈیٹرینین میں لانچ کر دیا، اور دھمکی دی کہ اگر روس آگے بڑھا، سوویت یونین آگے بڑھا تو ایٹمی اسلحہ چلا دیا جائے گا۔ اس دھمکی کے حوالے سے بی بی سی ڈاکومنٹری میں بتایا گیا کہ روس نے پسپائی اختیار کر لی۔ پھر اسی میں یہ بھی بتایا گیا کہ اسرائیل نے امریکہ سے مدد مانگی، اور اسرائیل کی مدد کے لیے امریکہ نے خوب اسلحہ اور دیگر چیزیں بھیجیں، اور پھر جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ اور اس ڈاکومنٹری میں بھی اور دیگر حالات و واقعات سے بھی یہ دنیا ساری جانتی ہے کہ اس میں سعودیہ عرب نے مصر کی کوئی مدد نہیں کی، حالانکہ
مصر اسرائیل سے لڑ رہا تھا۔ آج 2021 کے اخبارات میں سعودیہ عرب اپنے آپ کو یوں پیش کر رہا ہے قوم کے سامنے، دنیا کے سامنے، کہ جی ہم تو فلسطینی کاز کے لیے شروع سے لڑ رہے ہیں۔ اب وہ جتنا لڑ رہے ہیں وہ دنیا کو نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اب بات یہ ہے کہ 1945 میں بھی ایٹم بم انسانوں پہ چلانے والا امریکہ تھا۔ 1973 میں بی بی سی کی ڈاکومنٹری کے مطابق دوبارہ سے ایٹم بم چلائے جانے کے لیے بالکل تیار کر چھوڑے تھے امریکہ نے، اور دوسری بار بھی مجرم امریکہ ہی تھا۔ اور 1973 میں یہ ایٹمی جنگ کس کے لیے کی جانے والی تھی؟ اسرائیل کے تحفظ کے لیے۔ اور اب بھی جو آپ یہ سارا تماشا دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں، کبھی شمالی کوریا کے نام پہ ایٹم بم کا شور مچایا جاتا ہے، کبھی پاکستان اور ایران کے نام پہ ایٹم بم کا شور مچایا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اب بھی جو آرماگیڈن اور ملحمہ اور بڑی جنگ اور تھرڈ ورلڈ وار آنے والی ہے، اس سب کا سیاق و سباق اس صہیونی ریاست اسرائیل سے جڑا ہوا ہے، اور اس کا سب سے بڑا مددگار امریکہ ہے۔ اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں جون 2021 میں سعودی فورسز آج بھی امریکی فورسز کے ساتھ مل کے مشترکہ جنگی مشقیں کر رہی ہیں۔ تو اب بات یہ ہے کہ اگر امریکہ تحفظ کرتا ہے اسرائیل کا، اور سعودی عرب سب سے بڑا دوست ہے امریکہ کا، تو اب آپ دوست کے دوست کو سمجھ لیں کہ کیا تعلقات ہیں۔ اور پھر کیا جن ملکوں نے ابھی 2021 کے جون تک جن چند ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کیا، کیا سعودی عرب نے انہیں سمجھایا، انہیں منع کیا، انہیں باز کیا؟ نہیں کیا۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ یوم کپور وار 1973 کی جس بی بی سی ڈاکومنٹری کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس میں شام لڑتا ہوا دکھایا گیا اسرائیل سے، مصر لڑتا ہوا دکھایا گیا اسرائیل سے، اور جب پھر امریکہ کی مداخلت سے مصر کو شکست ہوئی، شام کو بھی پسپائی اختیار کرنا پڑی، شام کو اپنی گولان کی پہاڑیوں والے علاقے سے دستبردار ہونا پڑا، جو کہ ابھی بھی وہ مسئلہ چل رہا ہے 2021 میں بھی، اور مصر کو بھی پسپائی اختیار کرنی پڑی، مصر کے ہزارہا فوجی گرفتار ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ تو اب اس سارے قصے اور قضیے کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سی اندرونی سازشوں کے تحت اور بہت سے مسلمان ملکوں کے پیچھے ہٹ جانے کی وجہ سے انور سادات جو مصر کا صدر تھا، اس کو 1977 میں جا کے اسرائیل کے ساتھ معاہدے کرنے پڑے، اور پھر ان معاہدوں کی وجہ سے اسی ڈاکومنٹری میں بتایا گیا کہ اسرائیل کو جو ہے چند علاقے چھوڑ کر کے پھر واپس آنا پڑا، یعنی سنا کا جو علاقہ ہے جہاں کوہ طور ہے، ٹھیک ہے، وہ علاقہ پھر مصر کو واپس دیا گیا۔ اور پھر 1981 میں مصر ہی کے کسی فوجی نے انور سادات کو گولی مار دی۔ تو یہ ساری باتیں حقیقت ہیں کہ انور سادات نے مجبوراً بعد میں اسرائیل کو تسلیم تو کیا سو کیا، یہ حقیقت ہے کہ اس نے کیا، لیکن اس تسلیم کیے جانے سے پہلے اس نے اسرائیل کے 9,500 فوجی بھی مارے، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہمارے آج کے خادم الحرمین شریفین اسرائیل کے 9,500 چھوڑ کے خالی 950 فوجی مار سکتے ہیں؟ محض آپ کے عرب اخبار میں، عرب نیوز کی 45ویں سالگرہ میں، جو کہ بہت سی بڑی بڑی 45 خبریں دکھائی گئی ہیں، اس میں عرب نیوز سب سے زیادہ ٹاپ لیول پہ ہائی لائٹڈ نیوز یہ دکھاتا ہے کہ جی انور سادات جو مصر کا صدر تھا اس نے اسرائیل کو تسلیم کیا، لیکن یہ حقیقت نہیں بتائی جاتی کہ اس نے کیوں کیا، اس نے پہلے کتنی بڑی جنگ مول لی،
اسرائیل کے 9,500 فوجیوں کو مارنا کیا یہ چھوٹی بات تھی؟ اس حالت میں کہ برطانیہ اور امریکہ جیسے سارے گروہ ایک طرف ہوں اور مصر اور شام محض ایک طرف ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ سارے وہ حقائق ہیں جو آج کی نسل کو معلوم ہونے چاہیے۔ اور پھر آپ کو یہ بھی بتا دیا گیا کہ ابھی آج بھی 2021 میں بھی سعودی عرب کا سرکاری موقف یہ ہے کہ 1967 کے بارڈر کو تسلیم کر لیا جائے، 2 ریاستوں کو مان لیا جائے۔ تو یہ کھلا تضاد ہے کہ آپ جب 2 ریاستی فارمولے کو مانتے ہیں اور 1948 سے 1967 تک کے زمانے کو فراموش کرتے ہیں تو یہ مسلمانوں کے ساتھ وفاداری تو نہیں ہے۔ یہ مدینہ میں بیٹھ کے 2 قبلے کنٹرول کرنے والی بات تو نہیں ہے۔ اور جب آپ یہ کہتے ہیں کہ 2 ریاستی فارمولہ مان لیا جائے تو پچھلے کئی سالوں میں ایسا ہوا، کئی بار ہوا، اور ابھی 2021 میں بھی ہوا کہ گوگل نے فلسطین کو گوگل میپس میں بالکل ہٹا دیا۔ آپ فلسطین کو سرچ کریں تو سرچ نہیں کرتا، اسرائیل کو سرچ کریں تو وہ دکھاتا ہے۔ تو کیا یہ دھوکہ نہیں ہے؟ یہ تو بالکل کھلے 2 ریاستی فارمولے سے بھی وہ مکر گئے ہیں۔ اور کیا فلسطین کو گوگل سے ختم کرنے پر سعودی عرب نے گوگل کا بائیکاٹ کیا؟ گوگل امریکہ کا ہے، اس کا بائیکاٹ کیا۔ امریکہ اسرائیل کا دوست ہے، اس کا بائیکاٹ کیا۔ تو ساری دنیا جانتی ہے کہ نہیں کیا۔ تو پھر ہم تو بار بار یہ تاریخی حقائق اور موجودہ عالمی زمینی حقائق اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ شاید سننے سے دل بدل جائے، شاید اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اور ہمارے مکہ کے وہ حاکم ہو جائیں اللہ کے فضل سے کہ جو مدینے میں بیٹھ کے دونوں قبلے کنٹرول کریں، مدینے میں بیٹھ کے دونوں قبلوں کا انتظام سنبھالیں، اور مسجد قبلتین پھر سے اپنی شان دوبالا ہوتی ہوئی دیکھے کہ مدینے ہی میں مسجد اقصی سے کعبہ کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منہ کر کے نماز ادا فرمائی، مدینہ شریف ہی سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں قبلوں کا انتظام سنبھالا۔ تو اللہ کرے ہم یا ہماری نسلیں اللہ کے فضل سے وہ وقت پھر دیکھیں کہ جب مدینہ شریف میں ہمارے عادل حکمران، ہمارے مسلمان حکمران دونوں قبلوں کا انتظام سنبھال لیں۔ اللہ کرے، آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔